ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نئے رنگ ہے، ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نئے رنگ ہے، گردش مجنوں بچشمک ہائے لیلا آشنا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی عارفانہ قسم کا شعر لے کر اور ایک انتہائی مشکل قسم کا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جو لوگ بھی غالبیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ بہت پیارا اور بڑا ہی جو سمجھے کہ ایک عارفانہ قسم کا شعر ہے۔ تو میں بلا تاخیر اس شعر کی جو ہے توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو اس کے مشکل الفاظ میں ذرہ ذرہ ساغر پیالے کو کہتے ہیں، میں خانہ نئے رنگ۔ نئے رنگ کوئی بھی طلسم کدا، کوئی بھی عجیب و غریب چیز، اس کو جو ہے وہ نئے رنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس پوری ترکیب کا کیا مطلب ہوا؟ ساغر میں خانہ نئے رنگ، یعنی یہ جو نئے رنگ کا میں خانہ ہے، ہر ذرہ جو ہے اس کا جو ہے ایک ساغر ہے۔ جبکہ دوسرا مصرع گردش مجنوں، مجنوں کی گردش۔ مجنوں کی گردش کا کیا مفہوم؟ یعنی مجنوں کا چلنا پھرنا، مجنوں کا گھومنا۔ چونکہ مجنوں کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ مجنوں جو ہے وہ جنگل کے اندر جو ہے وہ آتا جاتا تھا، جنگل میں گھومتا تھا۔ تو مجنوں کی جو جنگل میں جو دشت نوردی ہے، اس کو غالب نے جو ہے وہ گردش کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے چشمک۔ تو چشمک چھوٹی آنکھوں بھی کہتے ہیں، کیونکہ کاف فارسی میں جب کسی لفظ کے ساتھ لگایا جائے تو وہ اس کی تصغیر یعنی اس کے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ چشمک کا ایک اور معنی جو ہوتا ہے وہ اشارہ چشم بھی ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا اشارہ، یا اشارہ ابرو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی آنکھ کا اشارہ، ابرو کا اشارہ، آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اس کے بعد ہا جو ہے یہ جمع کے لیے ہے۔ فارسی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ فارسی میں جب آپ کسی لفظ کی جمع بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں۔ تو چشمک ہا یعنی آنکھوں کے اشارے۔ اے چونکہ ہم نے اس کو مضاف کیا لیلا کی طرف، تو اس لیے وہ ہا اے اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم اس شعر کی جو ہے وہ تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شعر جو ہے بڑا عارفانہ قسم کا شعر ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نئے رنگ۔ کیا مطلب؟ نئے رنگ یہ کائنات، میں خانہ نئے رنگ، یعنی یہ جو اس کائنات کا جو ہے میں خانہ ہے، اس کائنات کو غالب نے ایک طرح سے میں خانہ قرار دیا، اور ساتھ میں کہا کہ اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اس میں خانے کا جو ہے ایک ساغر ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے میں خانہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس میں ہمیں ساغر کی گردش دکھائی دیتی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی میں خانے میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ ساغر جو ہے وہ گھومتے نظر آئیں گے۔ کبھی اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ یا اگر وہ جس طرح سے اگر باری سے اگر دیا جائے، پہلے اس کو، پہلے اے کو، پھر بی کو، پھر سی کو، تو اس طرح سے وہ ساغر جو ہے وہ گھومتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ الغرض میں خانے کے اندر جو ساغر جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ جو ہے وہ گردش نظر آتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ مرکز کون ہے؟ وہ مرکز ذات الہیہ ہے۔ وہ مرکز وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں اس چیز کو دیکھیں تو نظام شمسی کو لے لیں۔ سب سے پہلے سورج ہے، ہر جو سیارہ ہے وہ اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور باریک بینی سے دیکھیں تو جتنے سیارے ہیں ان کے گرد پھر ان کے جو ہے مزید سیارچے ہیں جو ان کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ پھر ہم اگر بالکل آخری درجے میں آ جائیں تو جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ ذرات پر مبنی ہے، اور ان ذرات کو جو ہے وہ ایٹم کہتے ہیں، اور ہر ایٹم کے اندر جو ہے ایک مرکزہ یا ایک نیوکلس ہوتا ہے جس کے گرد جو ہے الیکٹران جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی ہر ذرے کے اندر جو اس کا دل ہے، اس کا قلب ہے، اس کا مرکز ہے جس کو نیوکلس کہتے ہیں، اس کے گرد جو ہے پھر الیکٹرانز کی جو ہے وہ گردش ہے۔
اور میں یہاں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، وہ بھی میں درمیان میں جو ہے اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ اس کائنات کا ایک حصی مرکز بھی ہے جس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے گرد جو ہے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ لازم کر دیا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہاں ضرور پہنچیں، اور پہنچ کر جو ہے اس گردش کا حصہ بنیں، یعنی طواف کا حصہ بنیں جو ہر وقت جو ہے وہاں جاری و ساری ہے۔ الغرض یہ کہ یہ کائنات پوری کی پوری جو ہے ایک مرکز کے گرد جو ہے ہمیں گھومتی نظر آتی ہے، چاہے وہ مرکز سورج کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرکز کسی ایٹم کے نیوکلس کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ حصی طور پر بیت اللہ شریف ہو، لیکن ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک غیر محسوس یا نہ نظر آنے والا مرکز بھی ہے، اور وہ نہ نظر آنے والا مرکز کون؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ہستی ہے کہ جس کی گرد یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے ہر وقت جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اس کے احکام کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی رضا اور اس کی مشیت کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ تو غالب نے اس طرح سے اس عمل کو ذرہ ذرہ اور ساغر اور میخانہ اور نیا رنگ کے پردے میں بیان کیا۔ پھر اس کی تشبیہ دی غالب نے دوسرے مصرعے میں، وہ کیا دی کہ گردش مجنو بچشمک ہائے لیلا آشنا، کہ جس طرح سے مجنو جو ہے وہ ہر وقت لیلا کے جو ہے اشاروں پر، اس کی آنکھ کے اشاروں پر جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یعنی لیلا کی آنکھ کا جس طرف اشارہ ہوتا ہے مجنو جو ہے ہمیں اس طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جس طرح سے مجنو جو ہے وہ لیلا کے اشارہ ہائے ابرو پر جو ہے وہ ہمیں گردش میں محو نظر آتا ہے، اسی طرح سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے، اس کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اس کی مشیت کے گرد جو ہے وہ گردش میں یا گرداں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو بہت پیارا شعر، بہت ہی خوبصورت شعر، امید ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قدرے مشکل شعر ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں اور آسان سے آسان انداز میں جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ اس کے بعد اس غزل کا اگلا شعر ہے: شوق ہے ساما ترازے نازش ارباب عجز، شوق ہے ساما ترازے نازش ارباب عجز، ذرہ صحرا دستگاہ ہو قطرہ دریا آشنا۔ بہت خوبصورت شعر، بہت ہی پیارا شعر، بڑا ہی زوردار قسم کا شعر، لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی خاصی طویل ہو چکی ہے، اور یہ شعر جو ہے اپنے اندر الفاظ کی اور معنی کی ایک دنیا جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور اگر میں نے اس شعر کی تشریح اس مقام پر شروع کر لی تو یہ ایک ویڈیو نہیں بلکہ 2 ویڈیوز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی، جو یقیناً ناظرین کی طبع نازک پر گرا گزرے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی طبع پر جو ہے کوئی چیز گرا گزرے، لہٰذا میں اس کو یہیں اب ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ شعر اور اس کے ساتھ کچھ مزید اشعار اگر وقت ہوا تو لے کر حاضری دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔